تو امید ہے کہ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکا کرتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے پابندی لگاتی ہے۔ لیکن حضرات محترم، سوال یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، وقت پر قربانی بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو حج بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے، اس کے باوجود بھی ہم گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کا معاملہ کیا ہے؟ آخر انسان گناہ سے بچ کیوں نہیں پا رہا ہے؟ گناہ سے نہ بچنے کا سبب کیا ہے؟ گناہوں سے نہ بچنے کا معاملہ کیا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، اگر ہم صحیح طریقے سے جو طریقہ پیارے مصطفیٰ نے بتایا، جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا، اگر اس طریقے کو اپنا کر اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے، تو یقیناً ہم گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے، یقیناً ہم گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم وقت پر نمازوں کو ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آخرکار پوری زندگی دنیا میں کس کو رہنا ہے؟ ایک دن ہمیں اپنے اصلی گھر کو جانا ہے، ایک دن ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آج ہم نماز کے لیے طرح طرح کے بہانے ملا دیتے ہیں، آج ہم نماز کے لیے طرح طرح کی باتیں بنا کے تیار کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، رب کے سامنے کس منہ سے حاضر ہونا ہے ہمیں؟ رب کے سامنے کس منہ کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ آج یہ ہمارا بہانہ دنیا میں تو چل سکتا ہے، دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں اگر اللہ نے سوال کر دیا بتا زندگی کیسے گزاری، بتا زندگی کہاں گزاری، تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس کوئی جواب نہ بن سکے گا، ہمارے پاس کوئی جواب نہ بن سکے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب اور مقصد صرف یہ کہ ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں بھلائی چاہتے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا شروع کر دو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا شروع کر دو، اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بغیر نماز کے ہماری کوئی بھی دعا، کوئی بھی اچھا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ساری عبادتوں کی جو جڑ ہے، ساری نیکیوں کی جو جڑ ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ بغیر نماز کے ہماری کوئی بھی دعا، کوئی بھی اچھا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کی، اے میرے پیر و مرشد، اے میرے آقا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، کیونکہ میرے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، میرے گھر میں برکت نہیں ہو پا رہی، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کل آنا آپ۔ مرید کل تشریف لے کر آتے ہیں، پھر وہی سوال، پیر صاحب میرے لیے دعا فرما دیں، میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ پیر صاحب نے پھر ارشاد فرمایا آپ کل تشریف لے کر آئیں۔ جب 3 دن کے بعد وہ مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر وہی سوال، اے میرے آقا، اے میرے پیر و مرشد، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، میرے گھر میں برکتوں کا نزول پیدا ہو جائے۔ تو جب پیر صاحب نے اتنا سنا، پیر و مرشد نے سنا، تو اپنے مرید سے ارشاد فرمایا، اے میرے مرید، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال لینا، پردہ ٹانگ لینا، تمہارے گھر میں برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرات محترم، اب یہ مرید اپنے گھر پہنچتا ہے اور پیر کے کہنے کے مطابق دروازے پر پردہ ڈالا، دروازے پر پردہ ٹانگا، دن گزرتے چلے گئے، برکتوں کا نزول پیدا ہوتا شروع ہو گیا، برکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم پھر اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، آقا آپ نے کوئی مجھے وظیفہ بھی نہیں بتایا، کوئی عمل بھی نہیں بتایا، لیکن آپ نے صرف اتنا کہا کہ اپنے دروازے پر پردہ ٹانگ لینا، پردہ ڈال لینا، برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اے آقا، میرے گھر میں برکتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آقا، اتنی چھوٹے سے کام کی وجہ سے میرے گھر میں برکتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اے میرے پیر و مرشد، ایک بات میرے سمجھ میں نہ آئی، میرے گھر سے برکت کو کیوں اٹھا لیا گیا؟ میرے گھر کی برکتیں ختم کیوں ہو گئیں؟ تو حضرات محترم، پیر صاحب نے اپنے مرید سے ارشاد فرمایا، میرے پیر و مرشد، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہارے دروازے پر جب پردہ نہیں تھا،
تو تمہارے دروازے سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا اور اس بے نمازی کی بد نظر تمہارے گھر میں پڑ گئی تھی، تو اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے پروردگار نے تمہارے گھر کی برکتوں کو اٹھا لیا۔ حضرات غور فرمائیں، اندازہ لگائیں کہ ایک بے نمازی کی نظر اگر گھر میں پڑ جائے تو گھر کی تمام برکتوں کو اٹھا لیا جائے۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے کہ جب بے نمازی کی نظر کسی گھر میں پڑ جائے، اس گھر کی برکتوں کو چھین لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، دل کی گہرائی سے سوچو میرے بھائی کہ جس گھر میں بے نمازی رہا کرتے ہوں اس گھر میں برکتیں کیسے نازل ہوں گی، اس گھر میں پروردگار کا نزول کیسے برسے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں اپنے گھر میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کریں، اللہ کی عبادت کرنا شروع کریں، تاکہ پروردگار عالم نماز کی برکت سے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے سب سے آسان، سب سے بہتر اگر کوئی طریقہ ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ جو انسان رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، پروردگار عالم اپنے اس بندے سے بے حد خوش ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں، تاکہ پروردگار عالم ہماری دنیا بھی کامیاب عطا فرما دے، ہماری آخرت بھی کامیاب عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔